درس سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگوں نے اپنی مصروفیات کے اوپر روانہ ہونا ہوتا ہے، تو میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ بڑھنے نہ پائے، اور 5 منٹ کے اندر جو ہے ہم ہفتے کے اندر کم و بیش 4 دن انشاءاللہ اس سیرت کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے۔ سیرت طیبہ کے اندر اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے، کیونکہ سرکار کا تعلق عرب کے ساتھ تھا، تو عرب کے حالات پر گفتگو ملے گی، اور پھر اس زمانے کے اندر جو جدید ترین تہذیبیں تھیں، روم کی، یورپ کی، اس حوالے سے گفتگو ملے گی۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، کیونکہ ہمارا جو زیادہ بطمہ نظر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ براہ راست اٹیچ ہونا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے بیان سے، یعنی آپ نے اپنا جو نسب بیان کیا۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی آپ نے اپنا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضور نبی کریم نے اپنا جو سلسلہ نسب ہے وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑا۔ اگر ہم سیرت طیبہ کے اندر اور احادیث پاک کی کتب کے اندر جائیں تو آقا انعامدار علیہ السلام نے اپنا سلسلہ نسب 21 پشتوں تک خود بیان کیا ہے، 21 پشتوں تک خود بیان فرمایا ہے۔ اس سے اوپر کا بیان حضور کی زبان سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آقا انعامدار علیہ السلام کی جب آباء و اجداد کا بیان کیا جائے تو انہی کو بیان کیا جائے جنہیں حضور نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ میں برکت کے لیے ان کے نام پڑھے دیتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ یہ 21 سلسلے ہیں جن کو میرے آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے عطا فرمایا۔ ایک بات حضور نبی کریم کے آباء و اجداد کے حوالے سے وہ یہ رکھنے والی ہے عقیدے کے طور پر کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور کے جتنے آباء و امہات آئے وہ سب کے سب صاحب ایمان تھے، صاحب توحید تھے، ان میں کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا نامدار کا نور جن سرگوں سے، جن رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ سارے کے سارے نکاح کے تعلق والے تھے، ان میں کوئی بد کردار نہیں تھا۔ یہ 2 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ آقا نامدار نے فرمایا، حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہوں گا، سرکار نے فرمایا کہ میں نکاح سے ظاہر ہوا، میں ناجائز طریقے سے ظاہر نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ میرے والد اور والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ حضور کا اشارہ پاکیزگی کردار کی طرف ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک میں بتقلبک فی الساجدین، اے حبیب ہم آپ کی نور مبارک کو سجدہ کرنے والی پشتوں کے اندر پھرنا دیکھ رہے ہیں، کہ کبھی آپ کا نور حضرت آدم میں تھا، حضرت شیش میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، آپ کا نور حضرت اسماعیل کی پشت میں تھا، اور پھر جو ہم نے نام لیے ان کے اندر ہم یہ جو سجدہ گزار لوگ تھے، سجدے کرنے والے لوگ تھے، ان کی پشتوں میں آپ کا نور کا منتقل ہونا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ساجدین، سجدہ کرنے والے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضور کا نور صاحب ایمان لوگوں کی پشت میں رہا ہے، کسی کافر کی پشت میں نہیں رہا ہے۔
اس کے علاوہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کھنگارا، مگر میں نے آپ سے زیادہ افضل کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ کسی کے باپ کے بیٹے بنی ہاشم سے مجھے اعلیٰ نظر آیا، یعنی آپ کا خاندان بنو ہاشم سے بڑھ کر میں نے کائنات میں خاندان کوئی نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر میں نے افضل کوئی ذات نہیں دیکھی۔ اور خود حضور نبی کریم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اور اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چنا، بنی کنانا میں سے میرے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ مصطفیٰ کو چنا ہے۔ دوستان محترم، میں اپنی گفتگو آج اسی پر سمیٹتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ جو جس کتاب کو پڑھتا ہے تو صاحب کتاب اور جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی روحانیت اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس التجا کے ساتھ اپنے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ذکر مبارک کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ تمنا اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کرم ہمیں ہر حال میں نصیب رہے۔ آمین۔